جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو جو واٹس ایپ کے گروپس تھے وہاں پہ PDF بھی شیئر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو لفظی ترجمہ کی جو آڈیو ہے سورۃ البقرہ کی وہ بھی شیئر کی گئی ہے، جس میں فرسٹ ربع جو ہے وہ اس کا ہے پہلے پارے کا. تو آپ سب نے وہ ٹرانسلیشن سننی ہے، کیونکہ آپ اور آپ لوگوں میں سے جو بھی چاہتے ہیں کہ ان کو فیڈ بیک دیا جائے، یعنی کہ وہ ہوم ورک سنانا چاہتے ہیں تجوید کا، وہ لفظی ترجمے کا بھی ہوم ورک سنائیں گے، اور وہ ادھر میسج کر دیں یا مجھے کر دیں، یا جو بھی ایڈمنز وہاں پہ ہیں، نوشین ہیں، ان کو میسج کر دیں کہ ہمیں ہوم ورک گروپ میں ایڈ کر لیں، تاکہ پھر آپ کو ہوم ورک گروپ میں ایڈ کر لیا جائے، کیونکہ وہاں سب لوگ نہیں ہیں. آپ اس PDF کو کھول لیجئے گا جہاں پہ آپ کو کوئی بات سمجھنا ہے. ریکارڈنگ آپ کو واٹس ایپ پہ بھی مل جائے گی، آپ اس کو دوبارہ سے بھی وہاں پہ سن سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجوید کیوں پڑھی جائے، کیوں ضروری ہے تجوید پڑھنا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. اسی طرح بہت سی احادیث بھی ملتی ہیں جس میں ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ تجوید سے قرآن مجید پڑھنا اور اس کو صحیح تلفظ سے پڑھنا کتنا ضروری ہے. ایک حدیث مسلم کی حدیث ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. کیا مطلب ہے کہ قرآن کا ماہر قیامت کے دن معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا. والذی یقرأ القرآن ویتتبع فیہ، یعنی کہ وہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور ان میں اٹکتے ہیں، یعنی ان کو مشکل پیش آتی ہے. وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کو مشکل پیش آتی ہے. وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، وہ اس کے لیے مشکل ہے. لَهُ اجران، ان کے لیے دگنا اجر ہے، دوہرا اجر ہے. تو اگر ہمیں کہیں پہ مشکل پیش آتی ہے، ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، ہم اٹکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں یا ہم دل چھوٹا کر دیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ ہمیں اس چیز پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے دوہرا اجر ہے، دگنا اجر ہے. اور بھی اس طرح کی بہت ساری حدیث ملیں گی. زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن مجید کو زینت دو. کیوں ہم نے تجوید پڑھنی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربک الفابیٹس بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ اردو الفابیٹس ہیں. اردو الفابیٹس تو آپ سب کو تقریباً پتہ ہی ہوں گے، الف سے لے کر یا تک، الف بے تے سے جیم ہے خے. عربک الفابیٹس بھی آلموسٹ ایسے ہیں، بلکہ اردو میں کچھ الفابیٹس اضافی ہیں، جیسے کہ ٹے آ جاتی ہے اردو میں، یا اڑے آ جاتی ہے اردو میں، یا اور بھی اس طرح سے کچھ الفابیٹس اردو میں اضافی ہیں. عربک میں اس سے کم ہیں اور آلموسٹ ملتے جلتے ہیں. با کا وہی مخرج ہے جو کہ اردو میں ہے، تا کا وہی مخرج ہے جو جس طرح سے اردو میں تا بولتے ہیں. صرف کچھ لیٹر ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم سملر ساؤنڈ لیٹرز کہتے ہیں، ملتی جلتی آوازوں والے حروف کہتے ہیں، جن کی تبدیلی معنی بدل دیتی ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل ہا اور ہا، اب یہ دو جو ہا آتے ہیں، جو کہ ہم اردو میں تو دونوں کو ایک ہی طرح سے بولتے ہیں نا، ہم حلوہ بھی ویسے ہی بول دیتے ہیں اور ہاتھی بھی ویسے ہی بول دیتے ہیں، لیکن عربک میں ہا کی تبدیلی سے معنی بدل جائے گا. ہا سے معنی کچھ اور ہوگا، اور اگر گول دو چشمی ہا ہوگی تو اس سے معنی کچھ اور ہوگا. اسی طرح یہ سا اور سین، اردو زبان میں ہم اس چیز میں فرق نہیں کرتے کہ ہم سراہی، سمندر اور سمر ایک ہی طرح سے بول دیتے ہیں. سا سے سمر پڑھا ہوا ہے ہم نے قاعدے میں چھوٹے نرسری کلاس میں، اور سواد سے سراہی، سواد سے صابن، سین سے سمندر، سین سے سانپ، تو ہم اس کو ایک ہی طرح پڑھتے تھے. لیکن عربک میں ان لیٹرز کے چینج ہونے سے معنی بدل جائے گا. اگر سین سے کوئی ورڈ ہے اسمن، تو اس کا مطلب ہے نام، لیکن اگر ہم اس کو سا سے لکھتے ہیں اسمن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ. تو معنی بدل گیا نا، معنی کتنا بدل جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے لیٹرز ورڈز ایسے ہیں کہ جن کی معنی بدلنے سے جملہ کا معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. وہ ایک طرح سے اللہ رحم کرے، استغفر اللہ، وہ گناہ کی طرف ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. قلبن، قاف موٹے قاف سے قلبن بہت کامن سا ورڈ ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو باریک قاف سے ہی پڑھ دیتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے دل، قلب، دل.
لیکن کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کو ڈنڈے والے کاف سے پڑھتے ہیں قلب، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کتا. تو کتنا معنی بدل گیا نا. کسی آیت میں اگر قلبن آ رہا ہے اور اس کو ہم قلبن پڑھ رہے ہیں تو معنی بدل جائے گا. قل کہہ دیجئے، بار بار آتا ہے قل قل. اور اگر ہم اس کو باریک کاف سے پڑھتے ہیں کل کل کہتے ہیں کل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھائیے. علیم عین کے مخرج سے مطلب ہے دردناک. علیم سوری جاننے والا، علیم عین سے جاننے والا، علم رکھنے والا. لیکن اگر ہم اس کو حمزہ کے مخرج سے پڑھتے ہیں علیم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک. ٹھیک ہے نا، عذاب عذاب علیم. لیکن ہم اس کو اس چیز کا ڈفرنس نہیں کرتے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ معنی بدل دیتی ہیں اور یہ تلفظ کی غلطیاں کہلاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک غلطی جو بہت کامن سنائی دیتی ہے وہ حرکات کی غلطی ہوتی ہے. زبر زیر پیش کی حرکات کو بڑھا دینا، اور جو حرف مدہ ہوتے ہیں جیسے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کی آواز کو یا تو بالکل ہی گرا دیا جاتا ہے، بالکل ہی ڈراپ کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو زیادہ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. تو یہ بہت کامن سی مسٹیکس ہیں کچھ جس پہ اگر ہم نے قابو پا لیا. ایک تو یہ سم جو میں نے بتایا ملتی جلتی آوازوں والے حروف ان پہ، اور پلس یہ حرکات کی غلطی پہ. اگر ہم نے اس پہ قابو پا لیا تو انشاءاللہ ہمارا تلفظ جو ہے وہ بہت حد تک بہتر ہو سکتا ہے. تو ہم سب کو اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے حرکات کو اچھے سے سمجھنا ہے. حروف مدہ کو سمجھ لیں کہ اس کی حرکات، اس کی لینتھ جو ہے وہ کتنی لمبی رکھنی ہے. اس کے بعد حرکات جو ہے اس کی لینتھ کتنی لمبی رکھنی ہے. اور اس کے بعد یہ جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں اس کی تھوڑی سی اگر ہم پریکٹس کر لیں تو یہ ہمارا پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گا. اچھا جی، اب میں پی ڈی ایف شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کو نا واضح کرتا ہوں. اسکرین شیئر ہو رہی ہے میری؟ اچھا جی، ہم اسٹار پہ چلے جاتے ہیں اور ہم یہ وہ والا پی ڈی ایف میں اوپن کر رہی ہوں جو آپ کے پاس گروپ میں موجود ہے. جی، تلفظ کے مسئلے کا حل. سب سے پہلی جو چیز آ جاتی ہے موسٹ کامن مسٹیک، مائک میوٹ کیجیے، مائک اس کا آن ہے، مائک میوٹ کر لیجیے پلیز. اچھا جی، سب سے پہلی جو مسٹیک آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کچھ لیٹر ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے موٹے پڑھنے ہوتے ہیں، اور کچھ لیٹر اس سے ملتی جلتی آواز والے باریک ہوتے ہیں. اس میں ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے اور ہم اس کو باریک کو یا تو موٹا کر دیتے ہیں یا موٹے کو باریک کر دیتے ہیں. موسٹلی ویسے یہی ہوتا ہے کہ جو موٹے حروف ہیں نا وہ موٹے نہیں پڑھے جاتے، وہ پھر کیا ہوتا ہے ان کی آواز سملر ہو جاتی ہے. جیسے تا اور قو، ان کا مخرج ملتا، ایک ہی مخرج ہے. مطلب جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کی جڑ میں زبان لگتی ہے تو وہاں سے تا بھی نکلتا ہے اور قو بھی نکلتا ہے. اب ڈفرنس صرف اتنا سا ہے کہ تا کے مقابلے میں تو کی آواز موٹی ہے. تا تو، تا تو، تا تو، تا تو. اگر ہم جہاں پہ بھی تا آ رہی ہے اس کو تو پڑھیں گے، یا اگر تو آ رہی ہے صراطا ہے تو اس کو اگر صراطا کریں تو وہ معنی بدل جائے گا نا. وہ تو ہم نے تا پڑھ دی تو تا سے مطلب کچھ اور ہے اور تو سے مطلب کچھ اور ہے. اسی طرح زال جو ہے یہ سملر ساؤنڈ ہے غو کے ساتھ، ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں دونوں، زال بھی اور غو بھی، نیچے والے دو دانتوں کے کنارے سے بغیر سیٹی کے، سوری اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے بغیر سیٹی کے. لیکن اس میں ڈفرنس صرف اتنا سا ہے کہ غو جو ہے یہ موٹی پڑی جاتی ہے، زال باریک ہے. تو ذا اور غو، ذا غو، ذا غو. اسی طرح کاف کا جو کہ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں، جبکہ او موٹا پڑھنا ہے، کا او، کا او، کا او. اور سین کے مقابلے میں صاد جو ہے اس کی آواز موٹی ہے، سا سو، سا سو. کسی بھی لیٹر کو موٹا کرنے کے لیے کوئی بھی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں لڑانی پڑتی کہ ہم کوئی بہت ہی مشکل میں پھنس جائیں. بلکہ کل ہی سارے پریکٹس بھی کروا رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے، بلکہ آپ بھی اپنے گھر جا کے اس چیز کی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ جس نے ابھی ابھی بولنا شروع کیا ہے اس کو بھی اگر آپ کہیں کہ بیٹا باریک سی آواز نکالو، اچھا اب موٹی آواز میں بولو، تو یہ اس کے ہاتھ بھی ایک کھیل آ جائے گا، وہ بھی آرام سے ایزیلی اس کو کرے گا، یہ جانے بغیر کہ موٹی آواز نکالنے کے لیے ہمیں زبان کو جڑ سے اٹھانا ہے یا درمیان سے اٹھانا ہے
یا اس طرح کی جو بھی باتیں لکھی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی کسی بھی چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سادی اور سمپل سی چیز ہے کہ چھوٹا بچہ بھی فرق کر سکتا ہے کہ تا تو سا سو یا ذا وہ یا کا قو میں کیا فرق ہے. تو بس اتنا سا آپ نے کرنا ہے کہ جو موٹے حروف ہیں جو کہ آپ کو نیچے لکھے نظر آ رہے ہیں 7 لیٹرز او صاد ضاد ظا قاف غین خا، ان کو موٹا پڑھ لیجئے. جب بھی یہ لیٹر آپ کو نظر آئیں گے ان کو موٹا پڑھا جائے گا، چاہے یہ زبر کے ساتھ ہوں، چاہے زیر کے ساتھ ہوں، چاہے پیش کے ساتھ ہوں. یہ الگ بات ہے کہ بہت مائنر سا ان میں پہ ڈفرنس آ جاتا ہے. زیر والا موٹا حرف اتنا موٹا نہیں ہوتا جتنا کہ زبر والا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا مائنر سا فرق ہوتا ہے کہ اس کو فی الحال آپ اگر سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں، بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ آپ نے ان لیٹرز کو موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے ملتی جلتی آوازوں والے جو حروف ہوں گے وہ پھر ورنہ آپ اس کے ساتھ سملر لگیں گے. یعنی کہ جیسے آپ اوپر بتایا گیا اگر تو کو آپ نے باریک پڑھا تو وہ تا بن جائے گی، اگر صاد کو آپ نے باریک پڑھا تو وہ سین بن جائے گا، اگر قاف کو آپ نے باریک پڑھا تو وہ کاف بن جائے گا، تو وہ معنی بدل جائے گا. اس لیے ان جو 7 لیٹرز ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیے. تو صاد ضاد ظا قاف غین خا، تو صاد ضاد ظا قاف غین خا، تو صاد ضاد ظا قاف غین خا. اس ترتیب سے ان کو یاد کر لیجئے. یہ کیوں اس ترتیب سے یاد کرنے ہیں یہ بھی میں بتاتی ہوں آگے چل کے انشاءاللہ، لیکن یہ ترتیب بہت مزے کی ہے. اس میں یہ ہوگا کہ جو فرسٹ 4 لیٹرز ہیں وہ زیادہ موٹے ہیں، ٹھیک ہے. تو صاد ضاد ظا یہ زیادہ موٹے ہیں، قاف غین خا ان کی نسبت کچھ کم موٹے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی ڈیٹیل آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا جی، اب دوسرا جو بنیادی فرق آ جاتا ہے جو کہ میں پہلے بھی بتایا اوپر کہ یہ سا کا مخرج جو ہے نا یہ موسٹلی لوگوں کا گڑبڑ ہو جاتا ہے، یعنی غلطی کا امکان ہوتا ہے یہاں پہ کہ سا زال اور ضا میں اگر ہم سیٹی کی آواز لکھ کر آئیں گے تو وہ کس سے سملر ہو جائیں گے؟ سا جو ہے وہ سین سے سملر لگے گا، زال جو ہے وہ زا سے سملر ہو جائے گا، اور ضا جو ہے وہ اگر سیٹی کے ساتھ ہوگی تو وہ عجیب سی موٹی سی اس کی غلط سی آواز سیٹی والی بن جائے گی. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ نرم حروف کا خیال رکھنا ہے کہ نرم حروف جو ہیں وہ 3 ہیں اور تینوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں. زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے پہ لگا کے تا رال اور وا بولنا ہے. مائک میوٹ کر لیجئے، مائک کسی کا آن ہے. اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. سا سا رال وہ، ناٹ سا. اس کو سا نہیں پڑھنا ہے ورنہ وہ سیٹی کی آواز کے ساتھ وہ سین بن جائے گا. نیچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سیٹی والے حروف، یہ جو نیچے حروف نظر آ رہے ہیں سیٹی والے ان میں سیٹی کی آواز آتی ہے زا سین صاد. یہ نارملی لوگوں کا ٹھیک ہوتا ہے، اس میں ایسا کوئی غلطی کبھی نہیں آتی ہے. لہٰذا ان مخارج کو یعنی کہ زا سین صاد کا مخرج پڑھانے کی ایسا ضرورت نہیں ہے. یہ ٹھیک ہوتا ہے، صرف اتنا سا فرق کرنا ہوتا ہے کہ صاد موٹا پڑھنا ہوتا ہے، سین اور صاد کو سملر نہیں پڑھنا ہوتا، ٹھیک ہے نا. نستعین یا صراط اس کا ان دونوں کے سین میں فرق رہے گا. صاد موٹا حرف ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، مخرج وہی ہے کہ نیچے کے 2 دانتوں میں زبان لگے گی، لیکن سین باریک ہے. سین کو ہم نارملی ٹھیک پڑھتے ہیں کیونکہ ہم اردو زبان میں جتنے بھی ورڈز آ رہے ہیں سا سے یا سین سے یا صاد سے ان سب کو ہم سین ہی کے مخرج سے پڑھے ہوتے ہیں، لہٰذا سین سب کا صحیح ہی ہوتا ہے، خراب نہیں ہوتا. لہٰذا دوسرا پوائنٹ پہ کیا چیز نوٹ کر لیں کہ سا ذا ضا میں سیٹی نہیں آئے. اگر اس میں سیٹی آئے گی تو پھر آپ کا جو ہے وہ حرام غلطی ایک طرح سے ہو جائے گی کہ وہ سین سے سملر ہو جائے گا اور وہ زا سے سملر ہو جائے گا. تو یہ 2 چیزیں آپ نے نوٹ کر لیں تلفظ کی 2 غلطیاں. نمبر 1 باریک حرف کو موٹا یا موٹے حرف کو باریک کر دینا، اس کو ٹھیک رکھنا ہے. موٹے حروف 7 ہیں جن کو موٹا پڑھنا ہے. اور دوسری چیز تا ذا ضا میں سیٹی نہیں آئے گی اور صاد کو ہم موٹا پڑھیں گے. تیسرا بنیادی فرق، یہ بھی بہت کامن سی ایک غلطی آتی ہے ہا اور ہا کی آوازوں میں یا عین اور حمزہ کی آوازوں میں. ایکسکیوز می مائک کسی کا جی پلیز. اگر سین اور سا میں ڈفرنس نہ ہو رہا ہو تو کیسے کریں ہم لوگ نا؟ میرا سا سین میں کنورٹ ہو جاتا ہے زیادہ تر نا. جی مائک میوٹ کیجیے، میں بتاتی ہوں. سا سین میں اسی لیے کنورٹ ہوتا ہے بیٹا کہ اس کا مخرج ٹھیک نہیں ہے نا. جیسے کہ میں نے اوپر بتایا کہ سا کا مخرج جو ہے یہ اوپر کے 2 دانتوں کا کنارہ ہے، جیسے کہ آپ کو یہ تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ زبان اٹھ کر اوپر کے 2 دانتوں پہ لگ رہی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، مرر کے سامنے کھڑے ہو کے
صرف اس کی پریکٹس کرنی ہے کچھ دن کے، جو بھی سا والے ورڈز ہیں ان کو نکالنے ہیں، جیسے سما یا اسمن یا اور اسی طرح سے کوئی، اس کو شیشے کے سامنے زبان کو کانشیسلی اوپر والے 2 دانتوں پہ لگا کر کچھ دن پریکٹس کر لیں کہ زبان، اصل میں زبان کو عادت نہیں نہ ہوتی. یہ بیسکلی تجوید ساری ہے کیا چیز، زبان کے مسلس کو یا منہ کے اندر کے مسلس کو مضبوط کرنے کی گیم ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن صرف اگر میں زبان سا کو جسٹ سمپل پڑھتی ہوں تو پھر صحیح سے مطلب ادا ہوتا ہے. لائک اگر کوئی آیت ہو پھر اس میں نہیں ادا ہوتا ہے صحیح سے. عادت نہیں ہے نا، وہی تو بتا رہی ہوں کہ زبان کو عادت نہیں ہوتی نا. دماغ اصل میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ ہمیں آرڈر دیتا ہے نا، دماغ کو وہ لنک جاتا ہے کہ یہ پڑھنے لگی ہے. اب اس وقت کیونکہ ہم عادی ہیں ایک لفظ کو سین کے ساتھ پڑھنے کے، اس طرح الگ سے آپ پڑھیں گی تو کانشیسلی پڑھ رہی ہیں سما سما سما، آیت کے بیچ میں آئے گا تو دماغ ایک دم سے آئیڈینٹیفائی کر کے آرڈر نہیں دے پائے گا زبان کو کہ یہاں جاؤ، وہ زبان وہاں لگتی نہیں ہے. بیسکلی تو یہی ہوتا ہے نا. تو آپ کچھ دنوں کے لیے کانشیسلی آیات پہ غور کر کے سا والے ورڈز کو الگ نکال کر اس کو پریکٹس کریں، اور پھر پڑھتے وقت بھی نشان لگا لیں کچھ دیر کے لیے کہ اچھا یہ سا والا ورڈ آ رہا ہے، اس کو میں نے نا یہاں سے پڑھنا ہے، اوپر والی جو زبان ہے میں نے اس کو اوپر والے 2 دانتوں پہ لگا کے بغیر سیٹی کے پڑھنا. جی سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ کچھ دنوں کی پریکٹس سے ٹھیک ہو جائے گا، فکر مند نہ ہو. یہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ چیز، یہ میرے ساتھ بھی یہ تھا، مجھے خود شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے اس کی پریکٹس کرنی پڑی. بیٹا آپ باہر چلے جاؤ. اچھا جی، نیکسٹ کرتے ہیں جی. ہم ہا کی بات کر رہے تھے جی. اچھا، اس کی بڑی مزے کی بڑی آسان سی پریکٹس ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا ہا نہیں نکلتا، ہمارا آئین نہیں نکلتا، ہمارا ہا نہیں نکلتا، ہمارا آئین نہیں نکلتا. یہ بہت ہی سمپل سی، میں آپ کو نا کچھ جو میں نے پرسنلی کی تھی وہ والی ٹیکنیکس یا ٹپس بتا دیتی ہوں، اس سے آپ کو اس میں بہتری آ جائے گی. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ مائک پلیز میوٹ کیجیے، مائک میوٹ کیجیے گا. کوئی بھی لیٹر جو ہے نا یا کوئی بھی کام جو ہے وہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتا. جب ہم اب دیکھیں نا ہماری عمریں کتنی ہو چکی ہیں، میں 46 کی ہو رہی ہوں. اب اگر میں نے 40-46 سال زندگی کے ایک ورڈ کو غلط پڑھنے میں گزارے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو یہ ایکسپیکٹ کروں اپنے آپ سے کہ میں ایک ہی دن میں اس کو ٹھیک کر لوں گی. میں نے آج یہ سنا ٹیچر سے اور کل میں یہ پڑھوں گی تو میرا ٹھیک ہوگا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا. کل سر بڑی مزے کی ایگزامپل دے رہے تھے کہ اگر آپ نے باڈی بنانی ہے یا اگر میں یہ وش کروں کہ میری آرنلڈ جیسی باڈی ہو، سر تو آدمی تھے نا تو وہ اپنے حساب سے میں والا کہہ رہے تھے تو میں ان کی الفاظ دہرا رہی ہوں کہ اگر میں یہ وش کروں کہ میری آرنلڈ جیسی باڈی ہو. آرنلڈ کا پتا ہوگا نا آپ سب کو، وہ جس کو راکی بھی کہتے ہیں اور بھی اس کے 1-2 نام ہے. تو اگر میں چاہوں کہ میں اس جیسی باڈی بنا لوں تو مجھے کتنا عرصہ درکار ہوگا. میں یہ ایکسپیکٹ کروں گی کہ میں آج جم جاؤں اور میں آج ہی میں جو ایکسپیکٹیشن لے کے جا رہی ہوں کہ مجھے ویٹ اتنا کم کرنا ہے یا مجھے ایسی باڈی چاہیے، تو کیا وہ 1-2 دن میں کم ہو جائے گی؟ 1-2 دن میں ہم اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچیں گے نا، یا پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے. نہیں پہنچ سکتے نا. کتنا ٹائم لگ جاتا ہوتا ہے ہمیں. کسی نے کوئی ویٹ لاس کا کبھی کوئی پروگرامنگ کوئی اپنے ساتھ کبھی کوئی کمٹمنٹس کی ہیں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سال ہر سال درکار ہوتے ہیں آپ کو. تو بالکل اسی طرح جب ہماری زبان ایک خاص طور پہ موو کرنے کی عادی ہوتی ہے، تو جب ہم اس میں کچھ چینج لانا چاہتے ہیں نا، میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ تجوید بیسکلی آپ کے منہ کے اندر کے مسلس اور زبان کے مسلس کو گرپ کر کے ہولڈ کر کے اس پر قابو پانے کی گیم ہے. تو یہ مسلس تبھی زیادہ مضبوط ہوں گے جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنے مضبوط ہوں گے. تو یہ 1-2 دن میں، 4 دن میں، 6 دن میں، 8 دن میں نہیں ہوگا. یہ تھوڑا ٹائم لگے گا. ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے، آپ اپنے اندر فرق دیکھیں گے کہ ہاں اب مجھے اتنی مشقت نہیں کرنی پڑی، اب میری زبان ایزیلی پیچھے چلی جاتی ہے، یا اب میری زبان ایزیلی اوپر والے مخرج پہ چلی جاتی ہے، مجھے سوچنا نہیں پڑتا. بالکل اسی طرح جیسے ہم گاڑی چلانا سیکھتے ہیں نئی تو ہم کتنی ساری چیزیں ہمیں جب ایک ساتھ بتائی جاتی ہیں، اس کو یہ گیئر ہے، اس کو جب سٹارٹ کرنا ہے تو یہ نیوٹرل ہونا چاہیے، پھر 1 گیئر پہ ڈالو، پھر تھوڑی سی سپیڈ پکڑو، پھر گیئر 2 کرو،
फिर टर्न आ जाए तो इंडिकेटर दो, फिर बैक मिरर भी यूज करो, फिर ये भी करो, फिर वो भी करो। तो वो जब 8-7 चीजें आपको इकट्ठी बताई जाती हैं तो कितना हार्ड लगता है। मुझे तो बहुत हार्ड लगा था। मतलब मुझे लगता था ये मतलब एक इंसान के बस की बात ही नहीं है। वो कैसे मुमकिन है कि वो 8 चीजें इकट्ठी हैंडल कर रहा हो। वो गेयर भी देखे, मैं सोचती थी एक काम बता दो यार, यहाँ तो गेयर देख लो, यहाँ मैं कुछ और कर लो, मैं इतनी सारी चीजें इकट्ठी कैसे करूंगी। लेकिन क्या होता है कि जब टाइम गुजरता है, आप उसके आदी हो जाते हैं, फिर एक टाइम आता है कि आपको इसमें मुशक्कत लगी नहीं रही होती है ना। बल्कि कुछ लोग तो वो गाड़ी चलाते हुए ध्यान भी नहीं दे रहे होते कि वो गियर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, वो बाहर इधर उधर देख के एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? प्रैक्टिस के साथ होता है ना। किसी भी शख्स से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक ही दिन में उसको, आज मैंने बताया ये गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये इंडिकेटर्स हैं, ये बैक मिरर है, वो आज ही सारा कुछ समझ के कल परफेक्शन के साथ गाड़ी चला लेगा। नहीं होता ना। हजारों एग्जाम्पल्स आपको दुनिया में ऐसी मिलेंगी। कुकिंग की ले लें, रोटी बनाने की ले लें, आटा गूंदने की ले लें, खाना पकाने की ले लें, कोई भी चीज परफेक्शन कब आती है? टाइम के साथ, महारत के साथ, आहिस्ता 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 आहिस्ता। 2 दफा खराब होगा, 4 दफा खराब होगा, 8 दफा खराब होगा, आखिरकार बेहतरीन हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह ये इन चीजों से परेशान नहीं होना है, ना ही अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशंस रखनी है। सबसे बड़ी गलती हमारी कब होती है कि हम अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मैं इसको, ये मेरा आप ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी नहीं ठीक होता है, थोड़ा टाइम लगता है। पर इसको आपको बताने का मकसद ये है इन सब चीजों का कि इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद इन चीजों को अपनी प्रैक्टिस में ले आएं। प्रैक्टिस में ला के फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 2-4 महीने के अंदर अंदर ही आपको लगेगा कि आप में बहुत वाजे बेहतरी आ चुकी है। अच्छा जी, हा का देख लेते हैं। हा की जो साउंड है ना, जो कि हमें अरेबिक में दरकार होती है, ये वाली हा जो कि आपको ये स्टार्ट वाली नजर आ रही है, अल्हम्दु वाली हा जो होती है इसमें, और दूसरी वाली जो हा है ना, इन दोनों के मखरज में फर्क ये है। अगर मुझे यहाँ पे मखरज दिखाई दे, ये देखिए, हा के लिए जुबान जो होती है ना, वो थोड़ी सी पीछे चली जाती है। हा और आइन दोनों का एक ही मखरज है, दोनों हलक के दरमियान में से निकलते हैं। सेंटर वाले जो हमारा हलक का पोर्शन है ना, सेंटर वाला हिस्सा, वहां से निकलते हैं। दोनों में, आइन में भी और हा में भी, जुबान हमारी पीछे की तरफ से थोड़ा सा पीछे गले में पुश हो जाती है, या पीछे हम भेजेंगे तो ये मखरज निकलेगा। अगर हमने जुबान को पीछे नहीं भेजा तो ये मखरज हमारा नहीं निकलेगा। इनकी आवाज जो होती है हा की, वो रगड़ खा के निकलती है। वो रगड़ खा के इसीलिए निकलती है कि जुबान जो होती है वो क्योंकि पीछे चली जाती है, पीछे स्पेस कम बचती है हलक में, इस वजह से जुबान जो आवाज होती है वो थोड़ी रगड़ खा के निकल रही होती है। जबकि जो दूसरा वाला हा होता है, गोल हा या दो चश्मी हा, वो हम उर्दू जुबान भी नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सॉफ्टली आराम से बगैर रगड़ खाए निकल आता है, क्योंकि उसमें जुबान पीछे नहीं जाती। और क्योंकि पीछे नहीं जाती तो वो उसको स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है, आवाज को वो रगड़ खा के नहीं निकलती, नरमी के साथ सॉफ्टली निकल आती है। हाथी, हार, हाय अल्लाह, जो भी हम इस तरह के यूज करते हैं उर्दू जुबान में। तो जुबान को पीछे भेजना, नंबर 1 एक ये टेक्निक है कि आपने जुबान को पीछे पुश करना है। और दूसरी चीज ये होती है कि हलक के दरमियान में से आवाज निकालने की कोशिश करनी है। और इसकी आवाज पता है बहुत मजे की और आसान से, मैंने जो नोटिस किया अपने साथ वो ये था कि जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि गर्मियों में जैसे बहुत सख्त गर्मी हो और हम कोई बाजार से खपा के या कहीं से वापस आए हो शदीद गर्मी में, और अंदर आके कोई हमें ठंडा ठंडा हमारा कोई फेवरेट ड्रिंक, रूह अफ़ज़ा या कोई भी जो भी आपको पसंद है, आप उसको तसव्वुर में लेकर आए कि आपको वो कोई दे, और आप उसको आराम से रिलैक्स होके बैठे और उसको पीने के एक सिप के बाद आप कहें, ये जो साउंड है ना, जो हमारे मुंह से अक्सर निकलती है इस तरह की सिचुएशंस में, ये सुकून वाली जो एक आवाज, ठंड वाली एक एहसास वाली जो आवाज होती है, बेसिकली ये वाली साउंड हमें इस हा में चाहिए होती है। इसी साउंड के साथ आगे अलिफ लगता है, के साथ अलिफ, हा हा हा, ये चाहिए, दैट्स इट। इसमें कुछ भी और नहीं करना है। अब जब ये किसी वर्ड के अंदर आएगा तो वहां पे जाहिर अलिफ तो नहीं लगेगा, वो तो जो है वो या तो वो साइलेंट होगा या वो, जैसे रहमान, रह, साउंड वही है, रहमान, रहीम, रह, रहीम, इस तरह से, अल्हम्दु,
ساؤنڈ وہی ہے, آگے زبر لگ جائے گی یا اس کے ساتھ الف اٹیچ ہو جائے گا, پر یہ آواز اس طرح سے نکلنی ہے. اس کو نوٹ کر کے اس کی پریکٹس کیجیے گا. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی اس ہا کے اوپر تو مہارت حاصل کر سکتے ہیں. اور جو دوسری ساؤنڈ ہے آئین کی, آئین میں بھی جیسے کہ میں نے بتایا زبان کافی پیچھے چلی جاتی ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے آئین اور ہا دونوں کی پکچر ہے. کافی زبان جو ہے وہ پیچھے گئی ہوئی. تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے آئین میں سر بڑی مزے کی ایک ٹپ بتاتے ہیں کہ آپ نے ایسا فیل کرنا ہے جیسے آپ لقمہ نگل رہے ہوں. یعنی زبان جیسے لقمہ نگلتے ہوئے ہم اندر کی طرف پش کرتے ہیں نا, بالکل اسی طرح آئین میں بھی آپ نے زبان کو ایسے فیل کرنا ہے جیسے ہم لقمہ نگل رہے ہوں. عالمین عالمین, یا جو بھی انعمت زبان ایسے جائے جیسے پیچھے آپ نے کوئی لقمہ نگلا ہے, تو اس سے یہ ایزیلی نکل جائے گا. دوسری اس کی پریکٹس یہ ہوتی ہے آئین کی کہ آئین اور حمزہ کیونکہ آواز سملر ہوتی ہے. حمزہ کی آواز حمزہ یعنی کہ الف والی شکل کا حمزہ بھی, دوسرا بھی جو حمزہ ہوتا ہے, اور آئین اگر ہم نے اس کے مخرج سے صحیح نہیں نکالا تو وہ حمزہ بن جائے گا. یعنی کہ انعمتا کو اگر ہم غلط پڑھیں تو انعمتا پڑھیں گے نا, انعمتا. العالمین کو العالمین پڑھیں گے حمزہ کے ساتھ. اب حمزہ کا سسٹر مسئلہ یہ ہے کہ جی ایکسکیوز می, جو لوگ بہت مطلب لائک اگر ہم کسی کو گائیڈ کریں تو بہت لوگ جو بہت موٹا نکالتے ہیں, تو ان کو اس کو تھوڑا کیسے کروائیں, مطلب ہمارا جی تو چلے, وہ بھی پلیز ٹپ دے دیجیے. جی میں بتاتی ہوں. جی میں بتا رہی تھی کہ حمزہ کی آواز جو ہے وہ آئین کے ساتھ کیونکہ سملر ہے, اور حمزہ کا ایشو یہ ہے کہ حمزہ میں زبان پیچھے نہیں جاتی ہے. حمزہ کیونکہ ہم اردو زبان میں عام استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہماری زبان کو پیچھے نہیں جانا ہوتا, تو ہم غلطی یہ ہوتی ہے آئین پڑھتے وقت کہ ہم زبان کو پیچھے نہیں لے کے جاتے, اس کو زبان ہماری آگے ہی ہوتی ہے اور ہم وہیں سے آئین پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ آئین صحیح نکل نہیں رہا ہوتا, وہ حمزہ کی شکل میں نکل رہا ہوتا ہے. تو کرنا صرف اتنا سا ہے کہ زبان کو پیچھے بھیجنے کی پریکٹس کرنی ہے. اب آپ نے ایک کیا کرنا ہے کہ آنکھیں بند کر کے صرف زبان کی موومنٹ پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے. حمزہ بولیں اور آپ فیل کریں کہ زبان آگے ہے. اس کے بعد آپ نے زبان کو پیچھے پش کرنا ہے اور فیل کرنا ہے کہ آپ نے زبان کو پیچھے بھیجا ہے. یہ دو آوازیں آ رہی ہیں, ایک پہلی حمزہ کی, دوسری آئین کی. زبان آگے, زبان پیچھے, آگے پیچھے. آپ نے صرف زبان کی یہ والی جو موومنٹ ہے نا آگے پیچھے والی, یہ کچھ دن کے لیے پریکٹس کرنی ہے, ایکسرسائز سمجھ لیں اس کو آپ زبان کی. کیونکہ ہماری زبان کو پیچھے جانے کی عادت نہیں ہے, ہم اردو زبان میں ایسے کوئی ورڈز نہیں بولتے کہ ہم زبان کو پیچھے بھیجیں. اسی وجہ سے یہ دو جو مخارج ہیں آئین اور ہا, یہ ہمیں مشکل لگتے ہیں. اس پریکٹس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کا آئین اور ہا جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اب سوال جو انہوں نے کیا کہ موٹا نکلتا ہے, تو موٹا اس لیے نکلتا ہے کہ ہم جب زبان کو پیچھے بھیجتے ہیں تو ہم زبان کو اٹھا کے پیچھے بھیجتے ہیں. تو کوئی بھی لیٹر جب کسی بھی لیٹر پہ اگر ہماری زبان پیچھے سے اٹھے گی اوپر کی طرف تو وہ لیٹر موٹا نکلے گا. زبان کو فلیٹ رکھ کے پیچھے بھیجنا ہوتا ہے, اٹھا کر نہیں بھیجنا ہوتا. اور اس کے لیے آسان درست ہو جائیں گی. اس کے علاوہ کی جو مخارج ہیں ان کو پڑھنے پڑھانے کی ایسا کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ کو لگے کہ کسی بندی کا وہ کوئی خاص مخرج خراب ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں. ادروائز یہ والی پرابلم, یہ جو 3 پوائنٹس ہیں ان کو کر لینے کے بعد آتی ہے, وہ حرکات کی ہوتی ہے. وہ ہم قرآن مجید کے اوپر ہی دیکھ لیتے ہیں. آپ سب لوگ سورۃ الفاتح کریں گے, ہم جتنا بھی کر پائیں رمضان سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. نہ کمپلیٹ ہوا تو پھر آپ لوگ جتنا پڑھ چکے ہوں گے اسی کو
سمجھتے ہوئے باقی کا آپ خود بھی انشاءاللہ کر لیں گے. اچھا جی، سورۃ الفاتحہ امید ہے آپ نے کھول لی ہوگی. اچھا، ہمیں اب دو طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، یا ہم جو سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دو طرح کے اپنے ٹیچر سے باتیں سنتے ہیں. کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز ایک الف کے برابر ہمیں لمبی کرنی ہے، لیٹرز نہیں سوری حرکات، اور کچھ کے اوپر آوازوں کو لمبا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. حروف مدہ وہ 3 حروف ہیں جن کے اوپر آوازوں کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. حروف مدہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ الف، واو اور یا. الف، واو اور یا. الف خالی، اس سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ حروف مدہ الف مدہ ہو جائے گا، جیسے با، تا، سا، جا، ہا، خو، یہ سب الف مدہ ہیں. اس کے بعد جو یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر اگر آ جائے تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، جیسے بی، تی، سی. آگے یا آ رہی ہے، پیچھے زیر ہے. با زیریا بی، تا زیریا تی، سا زیریا سی، جیم زیریا جی، ہا زیریا ہی. یہ کیا ہو گئی؟ یا مدہ. اس کو بھی ایک ایک الف لمبا کرتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا آ جاتا ہے واؤ مدہ. واؤ مدہ کیا ہوتی ہے؟ واؤ ساکن سے پہلے پیش، جیسے با پیش واؤ بو، تا پیش واؤ تو، سا پیش واؤ سو، جیم پیش واؤ جو. یہ سب لیٹرز، یہ سب جو تینوں حروف ہیں حروف مدہ، یہ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نے کوئی نئی چیز سیکھنے جا رہے ہیں، کو عربی میں کچھ نئی چیز ہے جو کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھی نہیں اور بڑا مشکل ہے. یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہماری پوری گفتگو میں جتنے بھی ورڈز بول رہی ہوں، جتنے بھی سینٹینسز بول رہی ہوں، سب میں بے شمار جگہ پہ حروف مدہ میں استعمال کر رہی ہوں. وہ کب آئے اور کب چلے گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے. الف مدہ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں نا. میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اب یہ جملہ جو ہے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، بات بے الف با، یہ الف مدہ نہیں ہے. کر رہی ہوں، رہی، ہی، یہ یا مدہ نہیں ہے. ہوں، ہا پیش واؤ ہو، یہ واؤ مدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اس کے بعد میں کھانا پکاؤں گی. اب دیکھو کتنے سارے جتنی بھی اردو زبان میں الف آتا ہے، یا جہاں پہ واؤ آ رہا ہوتا ہے، یا جہاں پہ یا آ رہی ہوتی ہے، 99% وہ حروف مدہ ہی ہوتے ہیں، جس کو ہم بہت ایزیلی، بہت کمفرٹیبلی، بغیر لمبا کیے، بغیر کانشیس ہوئے پڑھے ہوتے ہیں. لیکن عربی میں آ کے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو عجیب ہی طریقے سے لمبا لمبا کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ بحث کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے ایک الف لمبا کرنا ہے. بھئی ایک الف لمبا کتنا لمبا؟ پانی کا جو ورڈ ہے، پانی پہ زبر الف پا، یہ کیا یہ ایک الف نہیں ہے؟ پانی میں تو ہم نہیں کہتے پانی پینا ہے، پینا ہے، ایسے تو نہیں کہتے نا. مجھے پانی پلا دو، ایسے تو نہیں بولتے. لیکن عربی میں ہم ایسے کیوں کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسٹرا لمبا کرتے ہیں؟ اور پھر اگر آپ کو کوئی آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو آپ باقاعدہ بحث کرتے ہیں کہ نہیں جی ہماری ٹیچر نے کہا تھا کہ اس کو لمبا کرو، اس کو ایک الف لمبا. کتنا لمبا بھائی؟ ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ حروف مدہ کی ڈیفینیشن لکھ لیجئے کہ حروف مدہ کو اتنا ہی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے جتنا اہل زبان اپنی عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں. ہماری اردو بول چال میں یہ تینوں حروف ہیں، الف مدہ بھی، واو مدہ بھی، یا مدہ بھی. ہم کہتے ہیں سورج، ہم کہتے ہیں پانی، ہم کہتے ہیں غریب، ہم کہتے ہیں پینا، ہم کہتے ہیں کھانا، ہم کہتے ہیں سونا، ہم کہتے ہیں جینا، ہم کہتے ہیں قریب، یا اور بے شمار ورڈز، سورج، بوٹ، لوٹ، کھسوٹ، یہ سب واو مدہ نہیں ہے. تو جتنا ہم نے اردو زبان میں حروف مدہ کو لمبا کرنا ہے، اتنا ہی ہم نے عربی میں بھی حروف مدہ کو لمبا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. پانی میں آپ کے پاس نا 2 حروف مدہ آ رہے ہیں، پا الف مدہ اور نی یا مدہ. کتنا کو ٹائم لگاتے ہیں ہم اس کے اوپر؟ پانی ورڈ پہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں؟ یہ الف مدہ ہو گیا ہے، یعنی کہ الف اگر ہم نے پانی کا الف بولا تو یہ الف مدہ ہو گیا ہے. اس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی یہ تو جی نہیں ہے الف. اگر میں اس کو ڈراپ کروں گی، اگر میں الف ڈراپ کر دیتی ہوں، چھوٹا کر دیتی ہوں، تو کیا بنے گا؟ یہ پنی بنے گا. پانی نہیں بنے گا. جب میں پانی بول رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ الف مدہ بولا ہے میں نے. پانی اس الف مدہ. پنی اگر ہوتا پنی تو پھر میں کہتی کہ ہاں جی ہم نے یہ تو الف نہیں ہے، یہ تو چھوٹا ہے. تو پانی الف ہے، تو لہٰذا
جتنا اردو زبان میں ہم نے بولتے ہیں پانی پینا کھانا سونا جینا غریب قریب سورج بوٹ، اتنے ہی ہم نے اردو میں رکھنے ہیں. پہلی بات اس کو نوٹ کر لیا آپ لوگوں نے، اس کو نوٹ کریں، یہ میں نے پوچھنے آپ سے. اوکے 1 منٹ فرا، میں اب بات مجھے کمپلیٹ کر لوں بیٹا، پھر میں آپ سے سنتی ہوں، بات پوچھتی ہوں. اب حروف مدہ کے ایکول جو ہے نا، ایکولنٹ اس کو یعنی کہ از ایکول ٹو کا ایک سائن جو عربی وہ میتھس میں ہم لگاتے ہیں نا کہ از ایکول ٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ رائٹ سائڈ کی فگر بھی اتنی ہے جتنی لیفٹ سائڈ کی فگر ہے، درمیان میں از ایکول ٹو آ گیا. تو حروف مدہ از ایکول ٹو کھڑی حرکات. کھڑی حرکات صرف ایک رائٹنگ سٹائل ہے، ایک ڈفرنٹ رائٹنگ سٹائل ہے. اس کو ہم رحمان کو ہم 2 طریقے سے لکھ سکتے ہیں، ہم الف مدہ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، ہم کھڑی زبر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. کتابن آپ کو 2 طریقے سے لکھا نظر آ سکتا ہے، کتابن تا کے ساتھ الف مدہ لگی ہوئی بھی نظر آتی ہے، تا کے اوپر کھڑی زبر بھی لگی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ جو ہے نا کھڑی زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش، یہ رائٹنگ سٹائل کا ڈفرنس ہے. ان دونوں کو ایکول رکھا جاتا ہے، یعنی کہ حروف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ اور کھڑی زبر یا کھڑی زیر الٹا پیش جن کو کھڑی حرکات بولتے ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ بالکل سیم ہے، ان کے اوپر رولز بھی بالکل سیم ہوتے ہیں. تو جو بھی باتیں میں نے پیچھے حروف مدہ کے بارے میں بولی ہیں وہ سیم باتیں آپ نے کھڑی حرکات کے بارے میں بھی نوٹ کر لیں کہ اس کو اتنا ہی لمبا کھینچتے ہیں جتنا کہ ہم اردو زبان میں اس کو کھینچتے ہیں. اور اردو زبان میں بھی کھڑی حرکات آتی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آتی ہیں کھڑی حرکات. حتیٰ لکھتے ہیں ہم، یا اور مولا لکھتے ہیں، آلہ لکھتے ہیں، اللہ لکھتے ہیں، معنی لکھتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہم اردو میں بھی کھڑی زبر لگاتے ہیں. تو اس کو اتنا ہی لمبا پڑھنا ہے جتنا کہ ہم اردو میں الف کو پڑھتے ہیں، اتنا ہی لمبا وہاں پہ بھی الف ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں جو ہیں یا مدہ بھی، یا مدہ از اکول ٹو کھڑی زیر، واو مدہ از اکول ٹو الٹی پیش، اور الف مدہ از اکول ٹو کھڑی زبر. تو یہ ہو گئی آپ کی جس کو آپ نے ایک ایک نارمل الف، جیسے پانی کا پا، جیسے کھانا کا نا، جیسے سونے کا نا، جیسے قریب، جیسے غریب، جیسے جینا، جیسے پینا، یہ جیسے سورج، بالکل اتنی ہی ان کی لینتھ ہم نے رکھ لی. اوکے ہو گیا. اب آ جاتی ہے بات زبر کی، زبر زیر پیش کی، یعنی کہ جو سنگل حرکات ہوتی ہیں. ایک تو ہوگی نا کھڑی حرکات یا تھوڑا سا لمبا کر کے جس کو ہم نے بولا ایک الف. اب زبر زیر جو پیش ہوتی ہے وہ حروف مدہ کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے. آدھی. پانی کا پا الف ہے تو زبر کتنی ہونی چاہیے؟ ہاف. ہاف ہوگی نا، تو کتنی ہوگی ہاف؟ پا اگر الف ہے تو پھر زبر کتنی ہونی چاہیے؟ پ ہوگی نا. پا اچھا آلرائٹ. پ، ہاں جی ٹھیک ہے نا، پ بن گیا نا. پ اور پ ملا کے بنا پا، ایسا ہی ہے نا. ب اور ب ملا کے بنا با. با اگر الف ہے، بات میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یہ میں نے الف بولا ہے بات، اگر بات کا با الف ہو گیا تو پھر زبر کتنی ہے؟ ب ہوگی نا. اگر ہم زبر کو بھی با زبر با تا زبر تا پڑھیں گے تو با اگر میں نے بولا زبر کو تو وہ تو الف کے برابر پڑھ لیا میں نے، اور الف کے برابر تو وہ ہے نہیں. اگر ہم نے زبر کی حرکت کو الف بنا دیا تو یہ کون سی غلطی کہلائے گی؟ حرام درجے کی غلطی کہلائے گی. اس سے معنی تبدیل ہو جائیں گے، اس سے معنی بدل جائیں گے. جو گرامرز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ زبر کی زیر کی تبدیلی جو ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے قرآن مجید میں. زبر زیر پیش کو اگر ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو وہ معنی ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. گرا دیتے ہیں ہر حروف مدہ کو، معنی فرق ہو جاتے ہیں. بڑھا دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر مدہ آ جاتی ہے، وہ ویسے ہی برا لگتا ہے. تو لہٰذا نوٹ کر لیجئے حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے آگے لکھ لیجئے کہ اس کو نارمل الف جیسے کہ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں، جو بھی میں نے ایگزامپلس بتائیں، تایا چاچا کھانا پینا سونا غریب قریب سورج بوٹ، جو بھی اردو میں ہم بولتے ہیں ورڈز، وہ آ گئے حروف مدہ اور کھڑی حرکات. اور زبر زیر پیش اس کے مقابلے میں آدھی. اب ان 2 چیزوں کو اور پلس یہ جو پیچھے میں نے تلفظ کی مسٹیک بتائی، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے. اوکے، یعنی کہ میں پڑھتی ہوں، آپ اس کو نوٹس کیجئے کہ اب اس میں کیا کرنا ہے، اور میں جہاں پہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی میں بتاتی ہوں، اور پھر میں آپ کو سورۃ الفاتحہ. فرح آپ کچھ پوچھ رہی تھی، یہاں تک اس میں جی کچھ جی، پوچھنا ہے تو پلیز السلام پوچھیں. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو میں نے یہ ہارڈ بنایا ہے اسی لیے تھا کہ جو میں سوال پوچھنا چاہتی تھی نا وہ آپ نے اپنی بات کے اختتام میں جو ڈیٹیل بتائی ہے وہ اسی میں سمجھ آ گئی کہ میں یہی اچھا پوچھنا جی، چاہتی تھی کہ پے زبر
پے زبر الف، تو اس کو تھوڑا مطلب میرا سوال یہ تھا، پے زبر الف پا، اسے تھوڑا کھینچنا پڑے گا، لیکن آپ نے وہ بتا دیا کہ جب جو زبر آئے گا تو وہ الف کی جو ہے وہ آدھی آواز ہوتی ہے، پے زبر پ، بے زبر ب. ہوتا ہے. جیسے دیکھو ہاں ایک ہم ورڈ جزاک بولتے ہیں اللہ. بڑا، اگر پاکستان کے لوگ تو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے، میں بھی انڈیا میں بھی پڑھایا جاتا ہوں، ہم نے پانی پت کی لڑائی ایک پڑھی تھی، پانی جی پت کی لڑائی ہے نا. اچھا اب پانی جی کا پا ہو گیا الف، اور جو پت کا پ ہے اس کو تو ہم پات تو نہیں کہتے. اگر ہم دیکھو نا، اگر ہم اس کو کہیں پانی پات کی لڑائی، تو کوئی سینس جی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہم کیا کرتے ہیں عربی میں کہ زبروں کو الف پڑھتے ہیں، پات پات پڑھیں گے نا پھر تو، اگر ہم غلط کریں گے جی تو یہ نہیں کرنا ہے نا. زبریں زیریں پیشیں اردو زبان میں بھی استعمال ہوتی ہیں، ہے نا. ہم زبر کس طرح سے اردو میں ہم بولتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں امانت، امانت اب الف کے اوپر زبر پڑ رہے ہیں نا، امانت. صداقت، ذرا 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 ہٹ جاؤ، ذرا وہ زارا تو نہیں کہتے، امانت تو نہیں کہتے، صادقت تو نہیں کہتے، ہے نا. اسی طرح زیر شکست بولتے ہیں ہم، شکست. دیانت، تلاوت، یہ سب جگہ زیر آ رہی ہے. سرور، جنوب، یہ پیشیں آ رہی ہیں. ثبوت. تو اردو میں بھی یہ سارے اعراب ہیں. اردو زبان کے اسٹوڈینٹس، پاکستان کے اسٹوڈینٹس کو اچھے سے پتا ہوگا کہ ہمارے زمانے میں ایک سوال آیا کرتا تھا اعراب لگائیے. ورڈز بھی ہوتے تھے اور جملے بھی ہوتے تھے سم ٹائم، تو اس کے اوپر اعراب لگانے ہوتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اعراب بات ہے کہ ہم صاحب زبان کیا کہتے ہیں، صاحب زبانی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اہل زبان ہیں. ہم اہل زبان ہیں تو ہم بغیر اعراب کے اردو کتابیں پڑھ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح کے اب عربی نیوز پیپر جو ہوتے ہیں، سعودی نیوز پیپر، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے اوپر اعراب لگے ہوئے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا. عربی نیوز پیپر پہ تو اعراب نہیں ہوں گے. عربی کتابوں کے اوپر اعراب تو نہیں ہوں گے. جو وہاں پہ اگر کوئی کہانیاں ہیں، کوئی اس طرح سے ان کی کوئی ادبی کوئی کتابیں ہیں، تو اس کے اوپر کیا اعراب ہوں گے؟ اعراب نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل زبان ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کو زبر کو کیسے پڑھنا ہے، یا اس کی لینتھ کتنی رکھنی ہے. بالکل اسی طرح اردو زبان میں ہمیں پتہ ہے، تو اس وجہ سے ہماری کتابوں پہ اعراب نہیں ہوتے اور ہم آرام سے اس کو ایزیلی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز جو سر بولا کرتے ہیں جملہ بڑا مزے کا، کہ جو بھی بندہ اردو زبان اچھے طریقے سے بول سکتا ہے وہ قرآن مجید کو بھی اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اردو ہی نہایت خراب بولتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں قرآن پڑھنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے. تو اردو زبان میں بھی زبر زیر پیش ہے، اردو میں بھی حروف مدہ ہیں، اردو میں بھی کھڑی حرکات ہیں. اردو اللہ سے کوئی زبان نہیں ہے، اس کو لشکری زبان کہا جاتا ہے. اس میں ادھر ادھر کی زبانوں کے ورڈز ہی شامل ہیں، یعنی ترکی زبان کے الفاظ، عربی زبان کے الفاظ، فارسی زبان کے الفاظ، یہ سب مل ملا کر اردو زبان بنی، جس کو لشکری زبان کہا گیا. تو اردو بولنے والے تو بہت، میں کہتی ہوں، خوش قسمت ہیں. میں نے چائنیز کو پڑھایا ہے نا، مجھے پتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی الفابیٹس میں یہ نہیں ہے، یہ سارے الفابیٹس یہ جو ہم ایزیلی، ہمارے تو اردو اور عربی کے الفابیٹس میں کوئی ڈفرنس ہی نہیں ہے. ہمارا تو بچہ، جیسے سر بولتے ہیں، چھوٹا بچہ کہتا ہے ماما میں نے بسکٹ کھانا ہے، تو وہ اس کا میم بھی ٹھیک ہوگا، اس کا با بھی ٹھیک ہوگا، اس کا سین بھی ٹھیک ہوگا، اس کا کاف بھی ٹھیک ہوگا. بہت فیو لیٹرز ایسے ہوتے ہیں نا جس کا میں ذکر کر چکی کہ جس کے اوپر ہمیں تھوڑا سی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم اس کو اردو میں غلط بول رہے ہوتے ہیں. ہم سا کو بھی اسی مخرج سے پڑھیں، سین کو بھی، صاد کو بھی اسی مخرج سے پڑھیں، ہم زاز اور زال میں بھی ڈفرنس نہیں کر رہے اردو میں. لیکن جو صحیح اردو بولنے والے ہیں وہ اردو بولتے وقت بھی ان کے مخارج کا خیال رکھ کے بول رہے ہوتے ہیں. قائد اعظم، مجھے یاد ہے میری تھی خالہ ہیں میری، تو وہ نا پڑھاتی تھیں کسی اسکول میں جہاں پہ وہ اسلامک اسکول تھا، جہاں پہ وہ اردو بھی پڑھائی جاتی تھی اور وہ قرآن بھی، اس کے بھی مطلب مختلف چیزیں پڑھائی جاتی تھیں. تو وہ نا انہوں نے اردو زبان میں بچوں کو نا قائد اعظم کا مضمون لکھوایا. مجھے ابھی بھی ان کی بات یاد آتی ہے. کہتی ہیں کہ نا وہ میں نے کہا اچھا لکھو، میں نے ڈکٹیشن ٹائپ کروا رہی تھی ان کو، زبانی لکھوا رہی تھی قائد اعظم، بورڈ پہ نہیں لکھا. تو نا آدھے سے زیادہ کلاس اس کو ڈنڈے والے کاف سے لکھ کر لے آئی نا. تو میں نے کہا کہ تم لوگوں کو یہ بھی نہیں لکھنا آتا کہ مطلب قائد اعظم کیسے، کون سے کاف سے ہوتا ہے؟ تو کہتی ٹیچر آپ نے قائد اعظم کہا تھا، آپ نے قائد اعظم تو نہیں کہا تھا. آپ قائد اعظم، آپ نے قائد اعظم کہا تھا.
تو وہی بات ہوئی. سر بھی کل پرسوں یہی بات کر رہے تھے کہ مزہ تو تب ہے کہ ہم بولیں اور دوسرا بندہ سنے تو کہے کہ ہاں یہ عربی بول رہا ہے. ہم بولتے ہی غلط ہیں, ہم اردو بھی غلط بول رہے ہوتے ہیں, تو ہم عربی بھی اسی لیے غلط پڑھتے ہیں. اچھا, بات کہاں کی کہاں چلی گئی؟ کیا میں بات کر رہی تھی؟ ہاں, سورۃ الفاتحہ نکال لیں, یہ کہہ رہی تھی میں. سورۃ الفاتحہ نکال لیجئے. سورۃ الفاتحہ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. میرے تو آج تھا کہ شاید میں ایک ربع کرا دوں گی سورۃ البقرہ, لیکن یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کچھ نہیں ہو سکے گا. اچھا جی, سورۃ الفاتحہ نکالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اس کے اوپر اعوذ باللہ, لام کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے. اگر کوئی شیئر کر سکتا ہے تو یہاں پہ کر لے, ادروائز اگر اپنے اپنے گھر پہ بھی سب کھول سکتے ہیں. میں شیئر کروں تو مجھے یہاں پہ پھر وہ مائک کی ڈسٹربنس بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. سورۃ الفاتحہ اگر کوئی کھول کے شیئر کر لے تو ذرا, جس کے پاس نہیں کھلا ہوا قرآن اس کو آسانی ہو جائے گی. جی فضیلہ آپ کھول لیجئے. اچھا جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم ٹیچر نے آپ مجھے دو, ہوسٹ بنا دیں تاکہ میں شیئر کر دوں. اچھا وداؤٹ ہوسٹ نہیں ہو سکے گا. اچھا پھر رومانہ آپ کھول لیجئے. میں اصل میں نہیں ہوں نا, میں کو ہوسٹ ہوں, تو مجھے نہیں ہوسٹ بنانا آئے گا. تو جو ہوسٹ یا کو ہوسٹ ہیں وہ کر لیں پھر یہ کام. میم میں نے ان کو ہوسٹ بنا دیا, وہ شیئر کر سکتی ہیں. اوکے جی, ٹھیک ہے. اچھا جی, ہم کھڑی زبر کی بات کر رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دو کھڑی زبریں یہاں پہ آتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ایک باللہ کے اوپر اور ایک آتی ہے شیطا, طا کے اوپر. اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, اکثر لوگوں کو میں نے سنا کہ جی ابھی کل پرسوں مجھے ایک بہن کی آڈیو آئی جو کہ ایز اے ہیلپر ہمارے ساتھ کام کرنا چاہ رہی تھی. تو وہ پڑھی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو ہے وہ کھڑی زبر لمبی ہے, تو وہ میرے سے باقاعدہ بحث کرنے لگ گئیں کہ نہیں میری کھڑی زبر بالکل ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بولا کہ حروف مدہ اور کھڑی زبر کو ایک ہی لینتھ پہ رکھنا ہے جتنا کہ ہم نے اردو زبان میں بولتے ہیں. جیسے پانی ہے, جیسے کھانا ہے, جیسے چاچا ہے, جیسے تایا ہے, تو کھڑی زبریں اتنی لینتھ ہی رہیں گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ کھڑی زبروں کی لینتھ چینج ہو جائے گی عربی میں آ کے. عربی کو اپنے اسی طرح پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ ہو گئی. بیٹا مائک میوٹ کر کے, مائک میوٹ کر کے بیٹا. اسی طرح آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ میں بھی اسی طرح رحمان کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اللہ کے اوپر کھڑی زبر ہے. دونوں کو ایک جتنی لینتھ رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی لینتھ کو ہم نے لمبا نہیں کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات یاد رکھیے, کبھی کسی بندے کی اگزامپل مت لیجئے کہ وہ بندہ فلانے قاری صاحب نے ایسے پڑھا تھا. پلیز آپ اتنے ہم سب کو سینسیبل ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی چیز کو فالو کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے, نہ کہ کسی بھی وٹ ایور جو بھی قاری صاحب ہیں ان کی. کیونکہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اس طرح سے, میں نے خود بھی سنا, اور اچھے کسی مسجدوں میں امام بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی, لیکن وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح. لیکن ہم کیا کریں, ہمیں فالو کرنے کا کس کو حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں فالو کرنے کا حکم ہے. ہم نے اپنی کتابوں میں اس کی لینتھ دیکھ لی ہے, ایک نارمل الف, اور ہم نے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے. تو پلیز اس کی کوئی بھی وہ جو ہے نا وہ نہ دے کے جی فلانا ایسا پڑھتا ہے تو فلانا ایسا پڑھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا. دونوں کھڑی زبریں ہم نے ایک ایک الف لمبی کر لی, اور ہا کا مخرج ہم پڑھ چکے ہیں. رحمان میں بھی رحیم میں بھی اس کو اسی طرح سے یہ والی سکون والی آواز کے ساتھ. آگے چلتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ, للہ ایک الف لمبا ہو گیا, کھڑی زبر آ رہی ہے. الحمد للہ رب العالمین. رب العالمین. را بھی یہاں پہ موٹی ہے. موٹے حروف میں ہم نے را ویسے پڑھی نہیں تھی, لیکن را جو ہے نا یہ کنڈیشنلی موٹی ہوتی ہے. اگر اس کے اوپر زبر یہاں پیش آ جائے گی تو اس کو ہم نے موٹا کرنا ہے, اگر اس کے اوپر زیر آ جائے گی تو ہم نے اس کو باریک رکھنا ہے. یہاں پہ کیونکہ را زبر کے ساتھ ہے تو رب العالمین. عین کا مخرج بھی آپ نے پڑھ لیا. اب آ ایک الف لمبا ہے لیکن آگے ل ہے. ل اب دیکھیں آ اور ل میں آد و آد کا جسے کہتے ہیں نا فرق وہ ہوگا. آ لا مین نہیں ہو سکتا, یہ
آ از الف اینڈ ل از زبر. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ زبر جو ہوتی ہے وہ الف کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے, تو آل یہ ہوگا نا, عالمین. مین کیا ہے, میم زیر یا می یا مدہ ہو گیا. لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم وقف کر رہے ہیں عالمین پہ, تو وقف کرنے کی صورت میں جو ہے وہ ہم یہاں پہ مد عارض لگا سکتے ہیں. مد عارض کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ عارضی مد لگائی جاتی ہے وقف کرنے کی صورت میں. ٹھیک ہے, اس کے بھی کچھ رول ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ آج کا ٹاپک نہیں ہے, وہ پھر کسی وقت اس کو ڈسکس کریں گے. یہاں پہ آپ 2 سے 3 الف لمبا کر کے وقف کر سکتے ہیں. عالمین, الحمدللہ رب العالمین. کوئی اس پہ اضافی کہیں پہ ہم نے نہیں کھینچا, جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں ویسے ہی ہم یہاں پہ بول رہے ہیں. الرحمن الرحیم, الرحمن یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی ایکسٹرا لمبا نہیں کرنا. را زبر کے ساتھ ہے, موٹی ہو جائے گی. را پہ شد ہے, را 2 مرتبہ پڑی جائے گی. الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم. وہی مد عارض لگا کے وقف کریں گے. الرحمن الرحیم. مالکی, ما, اب دیکھیے ایک الف لمبا, لی اور کی سنگل حرکتیں ہیں, صرف زیر ہے, تو لہٰذا ما کے مقابلے میں لی اور کی حرکت آدھی ہے. مالکی, مالکی, مالکی یوم الدین, یوم الدین. ایک اور چیز یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی جو بہت ضروری ہے, جو کہ آپ لوگ اگر اپنا ہوم ورک بھیجیں گے تو اس میں غلطی میں تو نکالوں گی, اگر کوئی ہیلپرز ہوں گی تو شاید آپ کو معافی مل جائے. اینگلز نوٹ کر لیجئے پلیز کہ اینگلز کا خیال رکھنا بہت ضروری. اینگلز کیا ہوتے ہیں, ہمیں جو ہے نا قرآن مجید کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھنا ہے نا. ہمیں قرآن مجید کو عرب کے لب و لہجے پہ پڑھنے کا حکم ہے. اس وقت میرے سامنے وہ حدیث نہیں ہے, لیکن وہ میں آپ کو سینڈ کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو عرب کے لب و لہجے پہ پڑھو. تو عرب کا لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے, عرب کا لب و لہجہ تھوڑا سا جھکا ہوا, تھوڑا سا ٹلٹڈ ہوتا ہے, یعنی کہ وہ با تا سا نہیں کہتے بلکہ با تا سا کہتے ہیں. تھوڑا سا ان کا, یا یہ کہہ لیں اس کو اگر آسان زبان میں بولوں کہ ان کا منہ اوپر نیچے نہیں کھلتا. ہمارے جو ہے نا, ہم پاکستانی جو ہیں, ہمارا منہ بہت کھلتا ہے اوپر نیچے, بڑا بڑا عارف لوہار کی طرح. تو عارف لوہار کی طرح منہ نہیں کھولنا بڑا بڑا, بلکہ منہ ہمارا جو ہمارے ہونٹوں کی شیپ ہے وہ ریکٹینگولر شیپ رہے گی. ریکٹینگل مطلب جیسے مستطیل ہوتا ہے, یعنی سائڈز کی طرف زیادہ اور اوپر نیچے کی طرف کم. منہ چھوٹا چھوٹا کھلے گا. جب ہمارا منہ سائڈز پہ رہے گا, یعنی ہمارے ہونٹ سائڈ پہ کھچے ہوئے رہیں گے جیسے کہ اسمائلنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں, اور ہمارا منہ اوپر نیچے نہیں کھلے گا, تو بہت حد تک یہ آپ کے جو اینگل ہے نا یہ درست ہو جائیں گے. جیسے اینگل جیسے بسم اللہ, لا, اب اس کو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اگر یہ پڑھیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بیوٹی نہیں آئے گی کبھی بھی اس میں خوبصورتی کب آئے گی, جب آپ اس کو تھوڑا سا جھکا ہوا پڑھیں گے جیسے کہ عرب پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ما, یہ والا با تا ثا جا ح خا, موٹے حروف جب آتے ہیں نا, خا جیسے آ گیا, اس کے اوپر ہم ہونٹوں کو سائڈ پہ نہیں لے کے جاتے, یا اس کے اوپر ہم الف کو جھکا کے نہیں پڑھتے. اس کو ہمیں کیونکہ الف کو بھی ساتھ موٹا رکھنا ہوتا ہے, لہٰذا اس کے اوپر ہم نے ہونٹوں کو سائڈ پہ نہیں لے کے جانا, یا اس پہ ہم نے اینگل کو تھوڑا سا جھکا کے نہیں پڑھنا. لیکن باقی جتنے بھی الفابیٹس ہیں ان سب کے اوپر الف کے ساتھ آ رہے ہیں یا کھڑی زبر کے ساتھ آ رہے ہیں, تو ہم نے اس کو ہلکا سا جھکا ہوا پڑھنا ہے. تو الحمدللہ, اس کو للہ کی بجائے للہ رب العالمین, نوٹ عالمین. الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم. مالکی یوم الدین, مالکی نہیں, مالکی یوم الدین, مالکی یوم الدین. اچھا جی, یہ اینگل والی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ عقیلہ آپ کچھ پوچھ رہی ہیں؟ عقیلہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہے, آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں, نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. ایاک, یا کے اوپر بھی شد ہے,
تو جو ہے وہ یا کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. ایاک نعبد، ایاک، یا کے ساتھ کیا ہے؟ الف مدہ. ایک الف لمبا ہو گیا، اور ک کیا ہے؟ کاف کے اوپر زبر نہیں ہے. اب اس میں کیا غلطی ہوگی؟ ایاک نعبد. کا اگر کوئی کا کہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ تو الف لگ گیا نا. جیسے پانی کا پا، تو وہ تو الف ہو گیا اگر کا بولا تو کیسے بولنا ہے اس کو؟ ک ک ایاک، ناٹ کا. ایاکا نہیں، ایاک، ایاک، یاک. آدھی، جیسے میں نے پہلے بتایا، آدھا آدھ کا فرق ہوتا ہے اس میں، زبر میں اور الف میں. ایاک نعبد، اب یہ جیسے میں نے کہا تھا لقمہ نگلنے والی جو آتی ہے نا فیلنگ، یہاں پہ آئین کے لیے بالکل لقمہ نگلنے والی فیلنگ آئے گی. نعبد، 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 نعبد. نعبدو نہیں ہونا چاہیے یہ. اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں کی غلطی ہوگی کہ دال کی پیش کو وہ بڑھا کر جو ہے نا وہ واو مدہ میں تبدیل کر دیں گے. نعبدو، دو نہیں ہوگا. دو کیا ہوگا؟ دو اگر لگے گا واو تو وہ واو ایڈ ہو جائے گی. نعبدو نہیں، نعبدو، نعبدو. بو دو سیم حرکت، سنگل حرکت. نعبدو و ایاک اگین آ گیا. نستعین، نس نہیں. زبر کا اینگل بھی مزے کی بات وہی رہنا ہے جو کہ الف کا اینگل رہتا ہے. الف میں ہم نے پڑھا کہ ہلکی سی آواز کو تھوڑا جھکا کے پڑھنا ہے، ب ت ث، اور زبر بھی ب ت ث. یہ نہ ہو کہ با تا سا یا با تا سا. نس، جھکے ہوئے انداز میں، نس اوپر سے نہیں ملانا ہے اس کو. نس ہونٹ سائڈ پہ. نستعین، نستعین اگین آئین آ گیا اور مد عارض لگ گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نشان لگا لیجئے گا. موسٹلی لوگوں کی غلطی آخری لیٹر کی حرکت کے اوپر ہوتی ہے. جیسے ایاک میں کاف کے اوپر آپ کی غلطی کا امکان ہے، نعبدو میں دال کی پیش کے اوپر آپ کی غلطی کا امکان ہے. یہ دونوں حرکتیں لمبی ہونے کا امکان ہے. ان دونوں کو نشان لگائیں اور لکھ لیں سائڈ پہ کہ اس کو چھوٹا پڑھنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، یہ اس کو الگ سے پڑھیں تو یہ نا ہے الف مدہ، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیونکہ آگے صاد کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں تو اس لیے ہم اس کا الف مدہ ڈراپ ہو جائے گا. اہدی، دال زیر دی سنگل حرکت. اہدنا الصراط، نصراط، را الف مدہ ہے، ایک الف لمبا. صراط، آگے تو موٹی ہے، صاد بھی موٹا تھا، لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ زیر والا موٹا حرف اتنا موٹا نہیں ہوتا جتنا زبر والا ہوتا ہے، تو اس کو بہت موٹا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کو سی راتا نہیں کہنا، سی کہ ہم اس کو بالکل سی سین بنا دیں، سی تھوڑا سا موٹا رہے گا. اہدنا الصراط، تو کو آگے ہم لام کے ساتھ جو جوائن کریں گے، تو موٹی ہے. لام باریک ہے، تول نہیں ہونا چاہیے کہ لام بھی ہم موٹا کر دیں. تول لام کے وقت ہونٹ اگین سائڈ پہ آ جائیں. تول صراط المستقیم، مستقیم. قیم، اس کو بہت سارے لوگ اس کو مستقیم تا کے بعد پوز دے کے قاف کو خوب موٹا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے. موٹا حرف زیر کے حالت میں اتنا موٹا نہیں ہوتا. مستقیم، مستقیم. تا کو بہت ہارڈ نہیں پڑھنا، اور تا کا مخرج جو ہے نا ویسے تو نارملی لوگوں کا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس ورڈ کے اوپر ایک بڑی عجیب سی غلطی آتی ہے. وہ تا بہت ہی سخت ہو جاتا ہے، اور تا جو ہے نا وہ اس میں زبان کی جو ہماری نوک ہوتی ہے نا وہ 2 دانتوں کی جڑ میں لگنی چاہیے. تا کا مخرج، تا دال تو کا تینوں کا ایک ہی مخرج ہے. زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ میں. ہم کیا کرتے ہیں کہ زبان لگاتے ہیں 4 دانتوں کے پیچھے. اب جب 4 دانتوں میں زبان لگتی ہے تو اتنی زور کی آواز آتی ہے نا، ٹھک کر کے. مستا، تا، مستا، مستا. تا کے اوپر سانس بھی چلتی ہے. جن لیٹرز کے اوپر سانس چلے نا ان میں پستی آتی ہے، ان کی آواز اتنی اونچی نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا آواز کو تھوڑا دھیما رکھیے. مستقیم، مستقیم. ٹھیک ہو گیا؟ صراط، آگے وہی ورڈ اگین ریپیٹ ہو رہا ہے، تو کو لام کے ساتھ جوڑے ہیں. صراط الذین، زال آ گیا، زال میں سیٹی نہیں آنی. اس کو
जीना नहीं कहना, जीना। ऊपर आपने पढ़ लिया, सॉफ्ट लेटर है, नरम हर्फ है, बगैर सीटी के, ऊपर वाले दो दांतों के किनारे पे जुबान लगा के, सिरातुल्लज़ीना, ज़ीना, सिरातुल्लज़ीना, न क्या है, ज़ी क्या है और न क्या है, ज़ी या मद्दा, एक अलिफ लंबा, न सिर्फ जबर। तो इसको हम ज़ीना, सिरातुल्लज़ीना नहीं कर सकते, सिरातुल्लज़ीना, न न। एंगल भी चेक कीजिए और लेंथ भी चेक कीजिए न की। ना नहीं बोल रही मैं, ना ना, अल्लज़ीना, न बोल रही हूँ। एंगल थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा और हरकत भी लंबी नहीं होगी। सिरातुल्लज़ीना अनअमत, 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 ताकि हरकत लंबी नहीं होनी चाहिए। अनअमत अलैहिम, अलैहिम, आइन आपने पहले पढ़ लिया, अलैहिम। गैरी, गैरी, गैन मोटा है, हमने पढ़ा, तो सौद ज़ौद ज़ौ क़ाफ गैन खौ, गैन मोटा हर्फ है। गै रिल, आगे रॉ को क्योंकि हम लाम के साथ जोड़ रहे हैं, गैरी पे नहीं रुक रहे, तो रॉ को लाम से जोड़ेंगे। रॉ जेर के साथ है तो जेर वाला रॉ बारीक होगा, जबर वाला रॉ हमने मोटा पढ़ा था जैसे सिराता का था, ठीक है। तो जेर वाला रॉ बारीक। गैरिल मग़ज़ूबी, मग, गैन भी मोटा, ज़ू भी, ज़ाद भी मोटा, मग़ज़ूबी, मग़ज़ूबी अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम। बाकी जेर लंबी नहीं होनी चाहिए, मग़ज़ूबी नहीं होना चाहिए, मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दॉल्लीन, वलव्व, लाम को हम ज़ाद से जोड़ रहे हैं, लव्वॉल्लीन। लाम के ऊपर आगे वाले लाम पे शद है, उससे पहले अलिफ मद्दा पे मद है, 3 अलिफ के बराबर इसको हम लंबा करेंगे ज़ा को, और आगे लीन के ऊपर हम मद्दे आरिज़ लगाएंगे, वलव्वॉल्लीन, आमीन। ठीक है जी। तमाम जिन लोगों की भी हरकत की गलती आती है, उन्होंने क्या करना है कि हर वर्ड की आखिरी जबर जेर पेश को निशान लगा के लिख लें कि इसको हमने छोटा पढ़ना है। और जो तो आगे जुड़ रही है उसकी जरूरत नहीं है, जैसे गैरी की रॉ लंबी नहीं हो सकती, ऑब्वियसली वो तो रॉ लाम के साथ ज्वाइन हो रही है ना, तो जो आगे जुड़ रही है वो वाली हरकत आपकी लंबी नहीं होगी। लेकिन जो अलग से है, जैसे ईया का काफ, नाबुदू वाव की पेश, इनके इसी तरह अनामता ताकि जबर, इनके लंबे होने का इम्कान है, मगदूबी बाकी जेर। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। प्लस जो पीछे 4 पॉइंट्स डिस्कस हुए, तलफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड भी और हरकत से रिलेटेड भी, उन सब चीजों का ख्याल रखकर इस सूरत की प्रैक्टिस करके तो आप लोगों ने होमवर्क ग्रुप में भेजनी है। और जो होमवर्क ग्रुप में ऐड नहीं है उनको वो मैसेज कर दें एडमिन्स को कि जो है वो हमें होमवर्क ग्रुप में ऐड कर लें, ताकि फिर वो इसको सुना सकें। और प्लस आपको लफ्जी तर्जुमा भेजा जा चुका है, उसको भी रीड कीजिएगा और लफ्जी तर्जुमा भी सुनाइएगा। रमज़ान से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना भी कवर कर सकें कुरान मजीद तर्जुमा के साथ उसको कवर करें। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैंने ये फरीदा पूछना है यास्मीन। कि जी एक जो पेश के अलावा बाकी जो भी है जेर जबर, उसमें जो मुंह की शेप है उसको रेक्टेंगल में खोलना है, यानी सिर्फ पेश में उसको गोल करना होगा। जी जी, सारी तजवीद में जी अलिफ मद्दा में भी या मद्दा में भी तमाम लेटर्स सिवाय मोटे हरूफ को निकाल कर आप, हमारी जो होंठों की शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप ही रहेगी, तो फिर ये खूबसूरत आएगा। जज़ाकल्लाह। और मैम ये वीकली क्लास होगी या डेली है? हमने फ्राइडे रख लिया तो ये वीकली ही होगी इंशाल्लाह। जी एवरी फ्राइडे को है? जी एवरी फ्राइडे जी। ठीक है जज़ाकल्लाह। जी जारिश अंसारी, जारिश अंसारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوئی سوال تو نہیں ہے، لیکن میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، میری ایک خواہش تھی آپ سے پڑھنے کی نا، تو وہ سمجھے ایک دعا میری پوری ہوئی ہے. تو جزاک اللہ خیرہ، مجھے بہت اچھی لگی آج کی کلاس. الحمدللہ، شکریہ بیٹا. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. جی رضا. تو یہ ماشاء اللہ آپ کا کلاس تو بہت اچھا تھا. اللہ کے بہت شکر ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کلاس ملا آپ سے پڑھنے کے لیے، الحمدللہ. اس میں جو نیچے والے حلق سے آتا ہے ہاں اور حمزہ، وہ اس میں مجھے تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے، وہ کیسے آتا ہے لک؟ نہیں، اس میں تو کوئی کنفیوژن کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ہم جیسے اردو میں، آپ انڈیا سے ہیں؟ ہاں انڈیا ہیں سے. نا. ہاں انڈیا ہندی میں بھی تو اردو زبان استعمال ہوتی ہے نا موسٹلی، مطلب بولنے میں. تو جس طرح ہم ہاتھی کہتے ہیں یا ہار کہتے ہیں یا ہائے کہتے ہیں یا حمزہ جو بھی ہم بولتے ہیں، آپ آؤ، یا حمزہ کی آواز تو الف جیسی ہوتی ہے نا. اس میں جس طرح بلا تکلف ادائیگی ہوتی ہے کہ مجھے ہار لا دو، یا میں ہار گیا، یا ہائے اللہ، یا مجھے ہاتھی دیکھنا ہے، جو بھی ہاں بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں ہم کیا تردد کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، مطلب نارملی بولتے ہیں نا، بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی بولنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہی وہ نیچے والے حلق سے تو میں کنفیوز ہو رہی تھی کہ کیسے نہیں نکال. کوئی اس کو چھوڑ دیں. ہاں نہیں، آپ بس اس کو نارمل پڑھیے جیسے کہ اچھا اردو میں یا ہندی میں پڑھتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. یہ ریکارڈنگ بند کر دیں فائزہ، بس سوال جواب بھی تھوڑے سے رہتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ. جی عقیلہ.